بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام اور لونڈیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود یہ دیکھا کہ ایک غلام پر سختی ہو رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل کیا تھا۔ یہی ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے اخراجات اور غلام اور لونڈیوں کے ساتھ سلوک کا، اور 3360ویں حدیث کتاب میں جبکہ 12ویں ہے باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار رواه مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ قسموں کا بیان 8واں باب، صحبت الممالکی و کفارۃ من لطم عبدہ، غلام اور لونڈی سے کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے، 1659ویں حدیث صحیح مسلم میں آ گئی۔ اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اسی دوران میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتے ہیں جتنی تم اس پر رکھتے ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ جلاتی، یا فرمایا تمہیں جہنم کی آگ چھوتی۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ بالکل اپنے مفہوم میں واضح ہے، لیکن 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلاموں کے ساتھ اسلام سے پہلے جو سلوک ہوتا تھا اس کا آج کے دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غلاموں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، جانوروں کی طرح ان کے ساتھ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام لانے کے بعد وہ سلوک تو نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک خادم، ایک نوکر، ایک غلام یقیناً غلطی کرے تو اس پر سختی کی جاتی ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ دوسری بات جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہمارے ہیں ایک لفظ ہے نا کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، شریعت ان باتوں کو نہیں مانتی۔ جب آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کسی دوسرے کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں تو وہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں رہتا۔ تیسری بات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ہر لحظہ ہوشیار اور خبردار رہنا۔ اور چوتھی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا۔ کیسی عظیم ہستیاں تھیں، کیسے مقدس اور پاکیزہ لوگ تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کا کس قدر پاس تھا۔ ایک لفظ آقا علیہ السلام نے بولا کہ تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، تم اس کے آقا ہو، تم سے اوپر بھی کوئی ذات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت یہ بات نہیں سوچتی، کسی پر ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔